الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر ایمان کی نعمت عطا فرما کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ گزشتہ ہمارے اس وعظ، درس اور بیان میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 عباد الرحمن، نمبر 2 عباد الشیطان۔ عباد الرحمن وہ ہیں جو رحمان کی بندگی کرتے ہیں، رحمان کی اطاعت کرتے ہیں، رحمان کی مان کر چلتے ہیں۔ عباد الشیطان وہ ہیں جو شیطان کی بندگی کرتے ہیں، شیطان کی مان کے چلتے ہیں، شیطان کو بڑا سمجھتے ہیں۔ ہم نے دنیا میں عباد الرحمن بن کے جینا ہے، عباد الشیطان بن کے نہیں جینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین والی صفت بعد میں بیان فرمائی ہے، الرحمن الرحیم کی صفت پہلے بیان فرمائی ہے۔ ہم نے مالک یوم الدین کے پاس جانا ہے تو رحمان کا بندہ بن کے جانا ہے۔ دنیا میں رہنا ہے تو رحمان کا بندہ بن کے رہنا ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، اللہ کی بندگی کر کے جینا ہے، اللہ کو راضی کر کے جینا ہے۔ عباد الرحمن کی صفات کون کون سی ہیں؟ اللہ پاک نے خود ان صفات کو بیان فرمایا ہے۔ رحمان کے بندوں میں صفتیں کیا ہونی چاہیے؟ رحمان خود بتا رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میں کہوں، کوئی اور کہے، یہ بات الگ ہے۔ رحمان خود فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کی صفتیں کیا ہیں۔ قرآن کریم سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ پہلی صفت بیان کی ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں اکڑتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے، شیخیاں نہیں مارتے، تواضع کے ساتھ جیتے ہیں، پستی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل، ضدی، عنادی لوگ بات کریں تو یہ ان سے جھگڑتے نہیں ہیں، بحث و مباحثہ نہیں کرتے، ان سے ٹکراتے نہیں ہیں، بس کہتے ہیں سلامہ۔ سلامہ، سلامہ کا مطلب میں دلائل سے آگے پیش کروں گا۔ قرآن کریم نے اس لفظ کو کہاں استعمال فرمایا؟ سلامہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ان سے کوئی ایسا شخص گفتگو کرے جو ضدی ہو، جو عنادی ہو، بغض اور کینے والا ہو، جھگڑا کرے، فساد کرے، فضول بحث کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں بھائی سلامتی ہو، سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے شر سے بچائے، تمہیں ہمارے شر سے بچائے، سلامتی ہو۔ سلامتی کیا کہ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے محفوظ رکھے، سلامتی کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں
یہ لفظ اللہ پاک نے کئی جگہ پر استعمال فرمایا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں میں قرآن کریم کی آیت کے مطابق 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ سمجھیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، خاطبہ فعل ہے اور الجاہلون اس کا فاعل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ عباد الرحمن وہ نہیں جو جہلا سے مباحثے کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں، نہ، فرمایا جہلا ان سے مباحثہ کرتے ہیں، جہلا ان سے پھڈا ڈالتے ہیں، ضدی لوگ ان سے مباحثہ کرتے ہیں، یعنی یہ مباحثے میں پہل نہیں کرتے، پہل وہ کرتے ہیں، پہل ان کی طرف سے ہوتی ہے، ان کی طرف سے نہیں ہوتی، آغاز وہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور الجاہلون ہمارے عام طور پر معاشرے میں جاہل کہا جاتا ہے اس شخص کو جس کے پاس علم نہ ہو۔ قرآن کریم پر اگر غور کریں، اپنے اکابرین کی عبارت پر غور کریں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جہالت صرف بے علمی کا نام نہیں ہے، بلکہ علم نہ ہو اس کو بھی جہالت کہتے ہیں، علم کے مطابق عمل نہ ہو اس کو بھی جہالت کہتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ تعالیٰ توبہ ان کی قبول کرتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ اب دیکھو یہ لفظ آ رہا ہے بجہالت، بد عملی کر لیتے ہیں پھر بعد میں توبہ کر لیتے ہیں۔ اس سے مراد کون ہیں؟ یہاں التفسیر الکبیر میں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال ابو العالیہ رحمہ اللہ تعالی سألت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ۔ ابو العالیہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کرام سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کل من عصى اللہ فهو جاہل، ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے، ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمع اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ان کل من عصى ربہ فهو فی جہالۃ، صحابہ کرام کے اس بات پر اتفاق ہے ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ جاہل ہے۔ اور تفسیر کبیر میں امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال مجاہد من عمل ذنبا من شیخ او شاب فهو بجہالۃ، ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرے جوان ہو یا بوڑھا وہ جہالت کے اندر ہے۔ من عصى ربہ فهو جاہل حتی ينظر عن معصیتی، جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جب تک اس نافرمانی کو چھوڑ نہیں دیتا وہ جاہل ہی ہے۔ امام ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس من جہالتہ الا یعلم حلالا ولا حراما ولکن من جہالتہ حین دخل فی، جہالت صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص حلال و حرام کو جانتا نہیں، یہ بھی جہالت ہے کہ کوئی شخص حلال و حرام کو جاننے کے باوجود حلال حرام کی تمیز نہ کرے اور حرام کے اندر مبتلا ہو جائے۔ ان عبارات کا خلاصہ کیا ہے کہ جہالت صرف کم علمی کا نام نہیں ہے، جہالت صرف بے علمی کا نام نہیں ہے، بلکہ جہالت بے علمی کے ساتھ ساتھ بے عملی کا بھی نام ہے۔ جس طرح بے علم کو جاہل کہتے ہیں اسی طرح بے عمل کو بھی جاہل کہتے ہیں۔ تو یہاں قرآن کریم یہ بات سمجھا رہا ہے، اور یہاں جاہل کہیں گے ضدی کو، انادی کو۔ دیکھیں ابو جہل اس کا نام کیا تھا؟ عامر، اور اس کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحکم۔ جب اسلام سے ٹکرایا تو اس کی کنیت مشہور ہوگی ابو الجہل، یعنی کہاں ابو الحکم حکمتوں والا دانا شخص، اور ضد اور اناد پہ آیا تو ابو جہل جہالت والا نادان شخص۔ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھے ہوں، آپ کے مبارک اخلاق کو دیکھے ہوں، آپ کی سیرت کو آنکھوں سے دیکھا ہو، اور پھر بھی قبول نہ کرے اور ٹکرا جائے، اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ اس سے بڑا ضدی کون ہے؟ اس سے بڑا انادی کون ہے؟ صرف یہ نہیں کہ دعوت قبول نہیں کر رہا بلکہ بدبخت ٹکرا رہا ہے، آپ کی جان کا دشمن ہے، آپ کے وجود کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے کہنے سے کیا ہوگا؟
اس کے چاہنے سے کیا ہوگا؟ اس کے چاہنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ابو جہل کے کہنے سے کیا ہوگا؟ جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنا ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی کیسے اس کو مغلوب کر سکتی ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں جاہل سے مراد ضدی اور انادی قسم کے لوگ، اور جب ان سے کوئی جاہل گفتگو کرے، جاہل ان سے بحث کرے، مباحثہ کرے، یہ سلام کہہ کے اپنی جان چھڑاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہاں کہا کہ سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلام کا معنی یہ ہے کہ فضول بات کو آگے نہیں بڑھانا، لڑائی اور جھگڑا نہیں کرنا، بس سلامتی ہو بھائی، سلامتی ہو، بس آپ ہماری جان چھوڑیں، ہم آپ سے الگ ہیں۔ قرآن کریم کو اگر دیکھیں تو اللہ پاک نے اس لفظ کو کئی جگہ پر استعمال فرمایا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 47، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے گفتگو کی، وہ بت پرست ہی نہیں تھے، بتوں کو بنانے والے تھے۔ اللہ اکبر، بتوں کو بنانے والے تھے اور عبادت و اصنام کی دعوت دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، جب نہیں مانے تو آپ نے کیا فرمایا؟ سلام علیک، سلامتی ہو، میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، الامان، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سورہ قصص آیت نمبر 55، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ قرآن کریم کہتا ہے جب یہ متقین اہل اللہ ان سے کوئی لوگ گفتگو کرے، اعراض کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے اعمال، تمہارے ساتھ تمہارے اعمال، ہمارے لیے اپنا راستہ، تمہارا اپنا راستہ، سلام علیکم، سلام، سلامتی ہو۔ سورہ زخرف آیت نمبر 89، فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، آپ ان سے درگزر کریں، آپ ان سے منہ پھیر لیں اور ان کہہ دیں اچھا جی سلام سلام، اور پتہ چل جائے گا ان کو حق پہ کون تھا، باطل پہ کون تھا۔ تو میں نے یہ آیات آپ کی خدمت پیش کی بات کو سمجھانے کے لیے کہ سلامتی کا مطلب کیا ہے۔ یہاں بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو اس سے گفتگو نہ کی جائے، کوئی دلیل دے تو اس کا جواب نہ دیا جائے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں۔ جہاں تک تعلق گفتگو کا ہے تو قرآن کریم نے اس کا طریقہ بیان فرمایا ہے، ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کانہ ولی حمیم۔ جب تمہاری گفتگو ہو جائے کسی موضوع پر، کسی موقف پر، احسن طریقے سے بات کرو، اخلاص سے کرو، محبت سے کرو، نرم لہجے سے کرو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کانہ ولی حمیم، تمہارے اس کے درمیان جو عداوت ہے اللہ ختم فرما دیں گے، اور تمہیں یوں لگے گا کہ ہمارا دوست ہے، محبت ہے، نفرت پیار سے بدل جائیں گی۔ گفتگو دلیل سے کرنا الگ بات ہے، جھگڑنا الگ بات ہے۔ اگر کم علم مسئلہ پوچھے اس کو بتاؤ، دلیل مانگے اس کو دو، اعتراض کرے اس کو جواب دو، لیکن جھگڑا نہ کرو، فساد نہ مچاؤ، پھڈا نہ ڈالو، ان باتوں سے خود کو بچاؤ اور محفوظ رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی ہے کن کی؟ عباد الرحمن کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عباد الرحمن میں شامل فرمائے، اللہ میں اپنا بندہ بنا لے، فضول جھگڑوں سے بچا لے، فضول گفتگو سے بچا لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے، لا یعنی اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے، بس الگ تھلگ ہو جائے ایسی جگہوں سے۔ تو عباد الرحمن کی دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَقَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ضدی لوگ ان سے بحث و مباحثہ کریں تو یہ سلام کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، پھڈا نہیں ڈالتے، ان کے لب و لہجے کو برداشت کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عباد الرحمن میں شامل فرمائے، اپنے بندوں میں شامل فرمائے، عباد الرحمن کی صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار یہ ہماری مختصر سی تربیتی اصلاحی نشست ہے، اس کے
بنیادی مقاصد میں سے دو مقصد ہیں۔ نمبر ایک، ہم اعمال پر گفتگو کریں اور گفتگو کرنے والا بھی عمل کی نیت کرے، گفتگو سننے والا بھی عمل کی نیت کرے، میں بھی عمل کی نیت کروں، آپ بھی عمل کی نیت کریں۔ جو میں نے بات کی اگر میرے اندر کمی اور کوتاہی ہے تو میں اس کو دور کروں، آپ دیکھیں کمی اور کوتاہی ہے تو آپ اس کو دور فرمائیں۔ ایک تو ہم اس نیت کے ساتھ بیٹھا کریں، سنا کریں کہ ہمیں اس سے عملی کتنا فائدہ ہوا ہے، صرف علوم میں اضافہ نہیں، عملی کتنا فائدہ ہوا ہے، ہمارے عمل میں کتنا فرق پڑا ہے، ہمارے اندر تبدیلی کتنی آئی ہے، اس چیز کا خیال فرمائیں۔ دوسرا مقصد، اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ اللہ کر لیں، اللہ کا نام لیں، اللہ کے نام پر جڑ جائیں، اللہ کے نام پہ اکٹھے ہو جائیں۔ ہم نے تو پوری زندگی ذکر میں گزارنی ہے، ہر روز ذکر کرنا ہے، خلوت میں کرنا ہے، الگ کرنا ہے، بس اس کو سیکھ لیا کریں۔ مہینے میں ایک بار اللہ اللہ کرتے ہیں، ترغیب ہو جاتی ہے، شوق ہو جاتا ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے، رغبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ ہمارے ہاں کچھ علماء تھے، مہمان تھے، میرے پاس تشریف فرما تھے۔ گزشتہ کل ان کا سفر تھا تو وہ یہاں استنبول سے چلے اور دبئی، پھر دبئی سے آگے جانا تھا، ایئرپورٹ پہ اترے۔ صبح ان کا میں نے میسیج دیکھا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہم بر وقت ایئرپورٹ پہ اتر گئے ہیں، فجر کی نماز پڑھ لی ہے، اب ذکر کرنے لگے ہیں، اور کہا جی ہماری خواہش ہے کہ جو فجر کے بعد استاد جی آپ خود ذکر کرتے ہیں ذرا مجھے بھجوا دیں تاکہ ہم اسی طرح کریں۔ مجھے بہت خوشی ہے، میں نے بھجوا دیا۔ پھر ان کا جملہ تھا کہ الحمدللہ ہماری جو ہے نا روح تازہ ہو گئی ہے، روح ایک قسم کی زندہ ہوگی، بہت خوشی ہوئی۔ یہ کارگزاری سنانے کا مقصد کیا ہے کہ جب آدمی ذکر کو سنتا ہے، خلوص سے سنتا ہے، دل سے سنتا ہے، اللہ اکبر، پھر آدمی کے اندر ایک ترغیب پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، اللہ کے نام پہ لذت آ جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے نام مبارک کی لذت، حلاوت اور مٹھاس عطا فرمائے۔ اب ہم انشاءاللہ مختصر سے ذکر کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذاکرین میں شامل فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہم لوگ بھی ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں بھائی نا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلا الله 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 إلا الله
إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله 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 الله
Allah, 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اے اللہ کریم ہماری اس مجلس کو اے اللہ اس گفتگو کو قبول فرما اے اللہ سننا اور بیٹھنا قبول فرما اے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی رضا اور رضا والے اعمال عطا فرما اپنی ناراضگی اور ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے علم میں عمل میں رزق میں اولاد میں برکتیں عطا فرما اے اللہ کریم ماکرین کے مکر سے بچا شاہ اللہ حاسدین کی حسد سے بچا ناظرین کی نظر بد سے بچا ساحرین کے سحر اور جادو سے بچا اے اللہ ہماری سب کی حفاظت فرما اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما اے اللہ جو دعائیں مانگی اپنے کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ